اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ احسانات ان کا ذکر ضروری ہے۔ سب سے پہلا احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، کسی اور مخلوق میں پیدا نہیں کیا، بواسطے انسان ہمیں پیدا کیا۔ اور دوسرا احسان یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ خدا نخواستہ کسی اور گھر میں پیدا ہوتے تو وہی ہوتے۔ اور تیسرا جو احسان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور شرف انسانیت سے نوازا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، انسان کتنے اونچائی پر ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذمے جو کام کیا وہ بھی بڑا افضل و اشرف تھا۔ مقصد حیات کیا تھا انسان کا؟ وہ تھا سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56۔ اس کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یعنی مفہوم اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انسان اور جن کو اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یعنی مقصد حیات جنوں کا، انسانوں کا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ بندے بنو، بندگی کرو میری اور بندے بنو، یعنی اچھے انسان بنو۔ یہ جتنی بھی چیزیں دین کی ہیں، اہم چیزیں جو فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سارے راستے ہیں، اور ان راستوں کی منزل ہے تزکیہ نفس، اور جو منزل ہے وہ ہے بندہ بننا، یعنی اللہ کا بندہ بننا، اچھا انسان بننا، اچھا بندہ بننا۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے نا کہ اچھا انسان بنے، کیونکہ اگر کوئی مسلمان کہہ کے نمازیں بھی پڑھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، تو کہیں خود کچھ حملہ کر دیتا ہے تو ہم اس کو دہشت گرد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان نہیں ہے، وہ بہروپی ہے، کیونکہ شرف انسانیت نہیں ہے اس میں، جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ مقصد حیات کو بھول گیا کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے، میں بندہ بننا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا، بعض آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں تو کوئی آدمی گزرتا ہے، کہتا ہے یار کیوں لڑ دے ہو، بندے بن جاؤ۔ تو بندے تو ہوتے ہیں وہ، لیکن کام جانوروں والے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے بندے بن جاؤ۔ تو
اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ یہ راستے ہیں، ان کے ذریعے آپ نے ایک ایسی منزل پہ پہنچنا ہے جو منزل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ اب اگر اچھا انسان ہم بنتے یا اچھے انسان بنتے یا اللہ کے بندے بنتے تو آج اسلام کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے غلط قسم کا، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم تو پھر دوسری طرف چلے گئے۔ آپ یعنی خلافت راشدہ کو دیکھیں، کتنی درخشندہ اور تابندہ تاریخ ہے، دنیا میں ایسی مثالیں نہیں ملتی جو اس 40 سال کے دور میں قائم کی گئی۔ ابھی تک حضرت عمر کی کرتے کا معاملہ لے لیں، حضرت علی کی زرہ کا معاملہ لے لیں، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقصد حیات کیا ہے، یہاں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ created man for peace, not for war. But devil's men are busy to take the world to the verge of destruction. Verge of destruction. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو امن کے لیے پیدا کیا، لیکن شیطان کے پجاری اس کو جہنم بنا رہے ہیں، اس دنیا کو ٹو دی ورج آف ڈسٹرکشن، اس طرف لے کے جا رہے ہیں، تباہی کی طرف۔ لہذا اگر ہم اچھے مسلمان ہیں تو اچھا انسان بننا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اچھے انسان نہیں بنتے، اس مسلمان ہونے کا فائدہ نہ معاشرے کو، نہ سوسائٹی کو، اور نہ وہاں کام آئے گا۔ دیکھیں، کوئی شخص اگر اللہ کے فرائض بھول جاتا ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو سزا دے سکتے ہیں یا معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان کا جو انسان پر حق ہے وہ انسان ہی معاف کرے گا۔ یعنی شرف انسانیت دیکھیں کہ انسان کا انسان پر حق جو ہے وہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ شرف انسانیت ہے کہ انسان کا حق انسان ہی معاف کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس میں مداخلت نہیں فرمائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر آپ دیکھیں قرآن پاک میں یہ جو ذکر کیا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کا، بڑی آزمائش سے گزرے، محلات بھی گئے، اولاد بھی گئی، پیسہ بھی گیا، 18 سال کی بیماری بھی کاٹی، لیکن اس مالک حقیقی کی بندگی میں رہے۔ اور قرآن نے پھر یہ لفظ استعمال کیا ان کے لیے، عبداً شکورا، صبر کرنے والے بھی تھے، شکر کرنے والے بھی تھے۔ تو یہ انسان انہوں نے آگے پھر انسان بنائے۔ انبیاء کرام بہترین انسان ہیں، انہوں نے آگے پھر انسان بنائے۔ تو مقصد کیا تھا؟ مقصد حیات کیا تھا؟ کہ ہر وقت اللہ کی بندگی میں رہے۔ تو ہر وقت اللہ کی بندگی یہ بھی ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ تجارت جو ہے ایمانداری سے کرنا، نماز جو ہے صحیح نیت کے ساتھ پڑھنا،
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ساری چیزیں اگر نیت میں کھوٹ ہے، اگر ہم اچھے انسان ہی نہیں ہیں، تو وہ چیزیں وہ فائدہ نہیں ہمیں پہنچا رہی جو ان میں فائدہ موجود ہے۔ وہ نورانیت ہم تک نہیں مل رہی۔ کون سی؟ جو اس نماز کے اندر موجود ہے، جو اس روزے کے اندر موجود ہے، جو اس زکوٰۃ ان چیزوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو بھی درست کرنا چاہیے، کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو اصل بات یہی ہے کہ جو قرآن نے کہہ دی کہ ہم نے اپنی بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تو بندگی کی مراد نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن اس سے جو اور زیادہ جڑی بات ہے اور زبردست ہے وہ دوسروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے، والدین کے، بچوں کے۔ یہ بھی جو ہے بہت ضروری ہے، اور یہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ ان کی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ مسلمان تو ہم ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھنی بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خیال میں رکھنی چاہیے کہ اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے کہ بندے بنے، اچھے بندے بنے، اچھے انسان بنے۔ اور پھر جب اچھا بندہ، اچھا انسان بن جاتا ہے آدمی، تو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ مجھے آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔